بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ یعنی VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 4 جنوری ہے اور بدوار کا روز ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے اس مادر وطن جس کو ہم گلستاں کہتے ہیں کہ اس گلستاں کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ مختصر سی بات کی جائے گی۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ خالق نے اپنی کائنات کے کل پرزوں کو مؤثر اور کامیابی سے چلانے کے لیے اصول اور قوانین مقرر کر رکھے ہیں، اور مختلف اوقات میں چنیدہ مقربین کے ذریعے ان کل پرزوں کو مؤثر رنگ میں چلانے کے لیے ہدایات بھی دے رکھی ہیں۔ ان کل پرزوں میں سے مختلف اقوام کو کرۂ ارض پر ٹکڑا ہائے زمین بھی دیے ہوئے ہیں جن کو ملک کہتے ہیں، اور ان ممالک کو کامیابی سے چلانے کے لیے بھی مقرر کردہ اصول اور قوانین ہیں۔ بانی پاکستان جن کو خالق کائنات کے ان مقرر کردہ اصولوں اور قوانین کا حقیقی ادراک تھا، انہوں نے پاکستان کے لیے مکمل انصاف، مساوات، ہر ایک کے لیے عقیدہ اور مذہبی آزادی، دیانتداری، بغیر تعصب کے دوسرے کی قابلیت کا حقیقی ادراک، احساس ذمہ داری، ایک دوسرے کا احترام اور رواداری، اور دوسروں کے عیوب کی حتی الامکان پردہ پوشی مقرر کیے تھے۔ یعنی یہ رہنما اصول تھے حکمرانی کے لیے۔ شومی قسمت کے اس ملک کے بانی جلد ہی داغِ مفارقت دے گئے، اور وہ دن اور آج کا دن کسی نے اس ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے ان اصولوں کا، جن کو بانی پاکستان رہنما اصول مقرر کر گئے تھے، ان کا قطعاً خیال نہ رکھا، بلکہ سیاسی اور فوجی رہنماؤں نے موقع ملنے پر ان رہنما اصولوں کی خوب پامالی کی۔ ملک دو لخت ہو گیا، لیکن کسی نے بھی سبق نہ سیکھا۔ دیگر سیاسی اکابرین کی نسبت آج کل سیاسی افق پر عمران خان صاحب کی پتنگ اونچی اڑ رہی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ اگر ملک میں طاقتور قانون کی زد میں آ جائیں تو اس ملک کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب ان سے کوئی دریافت کرے کہ پچھلے دور اقتدار اور آج بھی روزمرہ کے معمول میں آپ کی پارٹی کے زیر انتظام صوبوں یا دیگر علاقوں میں اس پر پھر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح بانی پاکستان کے باقی رہنما اصولوں کو آپ اپنے زیر حکمرانی علاقوں میں کیوں یقینی نہیں بناتے؟ کسی جگہ مکمل انصاف نہیں ہے، یعنی جو آپ کے زیر نگرانی صوبے یا علاقے ہیں وہاں بھی مکمل انصاف نہیں ہے، مساوات کا فقدان ہے، مذہبی آزادی ناپید ہے، عقیدہ کے اختلاف کی بنا پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، عبادت گاہیں اور قبرستان تک مسمار کیے جا رہے ہیں، قابل ترین لوگوں کو مذہبی تعصب کی بنا پر ملک کی خدمت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کسی ذمہ دار عہدیدار میں احساس ذمہ داری نظر نہیں آتا، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی، دوسروں کا احترام کرنے اور رواداری کا رواج دینے کی بجائے دوسروں کی تذلیل اور رسوائی کے سامان پیدا کرنا تحریک انصاف اور ان کے ہم نواؤں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حال ہی میں ایک نیا اضافہ سابقہ فوجی افسر کا ہوا ہے، جن کا دن رات ایک ہی کام لگتا ہے کہ جس ادارہ نے ان کو پہچان دی وہ اس ادارہ کے افسران نے ان کی تربیت کی، اسی ادارہ کی کانفیڈینشل اطلاعات پبلک کر دیتے ہیں اور انہی سینئر افسران کے کردار کے بخیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف اینڈ کمپنی جتنی توانائی ہم اثروں کی مٹی پلید کرنے پر خرچ کرتے ہیں، اس کا اثر اشیر بھی قوم کا اخلاقی قبلہ درست کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کا کچھ فائدہ ہو جاتا۔
گزشتہ آرمی چیف حاجی کہلاتے تھے، نئے آنے والے نمازی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب ان کی کمان کا دوسرا ماہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کسی قسم کی بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ سنا ہے نمازی صاحب ابھی تک حاجی صاحب کی باقیات سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ آج کل عمران خان اور ان کے ہم نوا دیگر سیاسی اکابرین اور جرنیلوں کو رگیدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مخالف سیاسی گروپ اور جرنیل عمران خان اور ان کے ہم نواؤں کو رگیدتے رہتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت کو بھوک اور افلاس کی افریت سے چھٹکارا نہیں۔ وہ سیاستدانوں اور جرنیلوں کے کھیل سے بالکل ناواقف ہیں اور شاید مستقبل میں بھی ناواقف ہی رہیں گے۔ چیف صاحب، یہ درست ہے کہ جب تک آپ خطہ میں امریکی پالیسیوں کے ہمنوا رہیں گے، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ کہ امریکی ضمانت موجود ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے۔ عام طور پر فوج میں ملٹری ہسٹری ایک لازمی مضمون ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے، اور پھر زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے کہ اس سے سبق کیا سیکھا جائے۔ خطہ میں امریکی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے چیف صاحب پالیسی ضرور بنائیں، لیکن تاریخ سے سبق بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف دور کی غیر جانبدارانہ ہسٹری کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ بطور چیف کبھی بھی آئین کے اندر رہ کر تو کام نہیں کریں گے کہ ملٹری چیف جو ہوتا ہے وہ سول ایگزیکٹو کو ملک کے معاملات چلانے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن چیف صاحب، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سول اور ملٹری چیف اپنی اپنی آزادانہ رائے رکھتے ہوئے اگر ایک پیج پر آ سکیں تو شاید یہ ملک بیساکھیوں کے سہارے چند سال اور موجودہ صورت میں قائم رہ سکے۔ عمران خان صاحب، یہ درست ہے کہ آپ نڈر ہیں، آپ میں جرأت ہے، لیکن ملک چلانے کے لیے لیڈرشپ کے اور بہت سارے اوصاف بھی ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ دعوے تو آپ بہت بلند بانگ کرتے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے آپ اپنے دعوی پر عمل کرتے نظر نہیں آتے۔ اپنی ذاتی شہرت اور اقتدار کے دوام کے لیے جو بانی پاکستان کے اصولوں کی پاسداری نہ کرے، وہ اس ملک کو بھلا ترقی کی راہ پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ کبھی تنہائی میں اپنی ذات کو بھی پرکھنے کی عادت ڈالیں اور پرکھ لیا کریں۔ تو ناظرین، موجودہ فوجی جرنیل اور قوم کے پسندیدہ سیاسی لیڈر کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمارے گلستاں کا اب انجام کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔